جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ یہ جو مثالیں ہم دے رہے ہیں ساری، اس کے اندر بنیادی فیکٹر ہے ٹائم مینجمنٹ کا. 24 آورز ہمارے پاس بھی ہیں، 24 آورز ان کے پاس بھی تھے، نہ ان کے پاس وقت زیادہ تھا نہ ہمارے پاس وقت کم ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ شب و روز کے جو آپ کے معمولات تھے، دینی اور علمی خدمات جو تھیں، سلسلہ رشد و ہدایت بھی چل رہا ہے، تربیت و اصلاح بھی چل رہی ہے، یہ سارے بڑے بڑے فیز ہیں اور سب کو سارے سیکٹرز کو آپ نے کور کیا. بتائیے ذرا. سیدنا حضرت سخی سلطان پیر کامل آپ ایک بات فرمایا کرتے تھے، وہ کیا؟ کہ ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ اتباع نبی کا پورا نمونہ ہو. واہ سبحان اللہ. یہ ولی کی سب سے بڑی کرامت. واہ. اور اس بات کو اگر آپ سمجھ لیں تو جو بات آپ فرما رہے ہیں، وقت کی پابندی، وقت کا استعمال، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمن میں جو امت کو عطا کیا ہے، اس سے بڑھ کر کون دے سکتا ہے. آپ چونکہ علم و عمل کے پیکر تھے، ٹھیک، پھر کسب حلال کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا، محنت بھی کی. درست. لیکن آپ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے کارنامے چونکہ سر انجام دلوانے تھے، تو کرامات کچھ ایسی ہوئی کہ سہو خاندان جن کا ذکر بھی کر رہے تھے، جو قصور تک پھیلا ہوا تھا، تو ایک عورت کو اولاد نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اس نے آپ سے دعا کروائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد عطا فرما دی. درست. اس نے آپ کو یہ علاقہ دیا جس کو آج ہم سلطان عبدالحکیم کے نام سے یاد کر رہے ہیں. پھر یہاں آ کر آپ نے اپنے گھر کے ساتھ ایک مسجد تعمیر کی، اور اس مسجد میں آپ نے علم و عمل، اصل میں علمی طور پر جتنی باتیں بیان کرتا رہوں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا جب تک کہ ان کا عکس میری ذات میں بھی نظر نہ آئے. بالکل صحیح. اور وہاں پر بھی ایک کرامت ظاہر ہوتی ہے. وہ کیا؟ ایک ہندو عورت آپ کو کپڑے دے جاتی ہے اور رنگنے کے لیے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، جہیز کے کپڑے ہیں، آپ کا خیال نہیں رہتا مصروفیت کی بنا پر. وہ جب وقت پر آتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے کپڑے تیار نہیں ہوئے، تو اس کو اتنی الجھن ہوتی ہے. آپ اس کی الجھن کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ مائی گھبراتی کیوں ہو. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے اس برتن میں ان کپڑوں کو ڈالا، تو وہ اور زیادہ پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، ایک برتن سے تو ایک ہی طرح کے کپڑے نکلیں گے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو جو عزت دی، جس رنگ کا کپڑا آپ چاہتے وہ نکلتا چلا جاتا. اور اس کو دیکھ کر نہ صرف یہ کہ وہ عورت مسلمان ہوئی، بلکہ اس کا پورا خاندان جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گیا، پورا ہندو سبحان خاندان. اللہ سبحان اللہ. اب یہ باتیں بھی شہرت کا سبب بنی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا جو معمولات ہیں ان کو دیکھ کر انسان، یعنی جیسے آپ فرما رہے تھے کہ وقت کو مینج کرنا اور اس کو صحیح استعمال میں لانا واقعتاً انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے. تو آپ کے معمولات میں ایک بات تو یہ تھی کہ نماز عشاء کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو نماز تہجد میں کم از کم 2 یا 3 پارے قرآن کے تلاوت کر ڈالتے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد قصیدہ غوثیہ، قصیدہ بردہ شریف، چہل کاف، یہ آپ کے معمولات میں تھے. ٹھیک ہے. اور ذکر جلی، ذکر بالجہر. ٹھیک. بعض علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ اس انداز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جلی کرتے کہ بے ہوش ہو جاتے. آئے ہائے. اتنا اس میں وہ تھے. پھر 100 بار درود پاک، 100 بار کلمہ، 100 بار استغفار وغیرہ، وہ ساری چیزیں معمول میں رہتی. اور جب نماز فجر کا وقت آتا تو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 بار آپ سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے. اور زیادہ تر اس خاندان کا جو معمولات میں ہمیں نظر آتا ہے وہ سورۃ المزمل ہے. المزمل کا خاص طور پر وظیفہ ان کے ہاں ملتا ہے. اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوتے پھر نوافل جو پورے، نہ اوابین کبھی چھوٹی، نہ چاشت، نہ اشراق، نہ تہجد، ان تمام تر باتوں کے ساتھ ساتھ نماز فجر سے، ان چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد پھر درس و تدریس کا سلسلہ. یہ دینی خدمات میں یہ دینی خدمات میں کہ آپ فقہ میں، تفسیر میں، حدیث میں درس دے رہے ہیں، دیگر علوم میں، اور وہ بھی اس انداز سے کہ ایسے بڑے بڑے جید علماء آپ نے پیدا کیے جن کا ذکر ابھی ہمارے ساتھی کر رہے تھے کہ کتنے علاقوں میں آپ کے علماء نے جا کر وہ چراغ جلائے اور دین اسلام کی سربلندی. مدرسے کی بنیاد آپ نے وہیں رکھی. مدرسے کی بنیاد آپ نے وہاں سے ہزاروں طلباء جو ہے وہ آگے چل کر ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا روپ دھار گئی، معمولی نہیں تھی. اور وہ سارا کچھ آپ کے اور ان تمام تر باتوں کے باوجود رزق حلال کے لیے پھر آپ اپنا ہاتھ سے کام بھی کرتے تھے.